جی میرا سوال یہ ہے، شیطان انسان کو کس طرح بھٹکاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، اور انسان کو ایمان کیسے نصیب ہوتا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ میرے بھائیوں، یہ کائنات اللہ ایشور نے انسانوں کا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، انسان اور جناتوں کا۔ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک اپنی قدر کرنے والوں کو اور ناقدروں کو چھانٹ رہا ہے۔ جس پرکار ہمیں جیون اور جیون کا سمے دے کر اور ہمارے جیون کے سارے سادھن چپ چاپ پورے کیے جا رہے ہیں، کائنات کا مالک دکھائی نہیں دیتا، کائنات چل رہی ہے، اسی پرکار سے شیطان لعین، شیطان جو ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، اس کی سازش بھی ہمارے ساتھ چپ چاپ چل رہی ہے۔ شیطان ہمیں اس جیون کے امتحان میں فیل کرانا چاہتا ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں جیون کا سمے لے کے آیا ہے اور اپنے بنانے والے سچے مالک کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، اس جیون کی پریکشا میں پاس ہونے کے لیے آیا ہے۔ اب شیطان انسان کو چپ چاپ دنیا میں الجھائے رکھتا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر بھیڑ دنیا پرستی میں لین ہے، حیا مایا میں لین ہے، دنیا ہی کو ہمیشہ کا گھر لوگ سمجھتے ہیں، دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ہماری جان اللہ ایشور کے قبضے میں ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جو انسان کو جیون کا سمے ملا ہے، یہ دنیا پرستی میں ہی لگ کر برباد ہو جائے اور جیون کے مقصد سے بھٹک کر انسان جو ہے مر جائے اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان نے انسان کا دھیان اور دماغ ایسی چیزوں میں لگوایا جیسے شراب کیسے بنے گی، جوئے کا کھیل کیسے بنایا جائے گا، تاش کا کھیل کس طرح سے بنایا جائے گا، اور بے شمار کھیل ہیں۔ لوگ جو ہیں کنکریوں سے کھیلتے ہیں، گھٹی اٹھی اور تمہارا اشٹا چوکر، بہت سارے کھیل ہیں لکڑیوں کے، کنکریوں کے۔ اور آج کے نئے زمانے میں جو ہے آپ دیکھیں کہ گیم آ رہے ہیں، موبائلوں میں گیم ہیں، فلم ہیں، ناٹک ہیں، گانے ہیں، سارا دن جیون کے سمے کا وقت لوگ اس میں برباد کر دیتے ہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ جیون کے سمے کو ان کھیلوں میں ہی برباد کر کے انسان کو بھٹکا کے مار دیا جائے اور اس جیون کی پریکشا میں فیل کرایا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس نے دونوں راستے تمہارے سامنے کھول رکھے ہیں۔ اگر تم اچھائی کی راہ پہ چلنا چاہو گے، اچھائی کے راستے بھی تمہارے سامنے کھولتا چلا جائے گا۔ اگر تم برائی کی راہ پہ چلنا چاہو گے تو برائی کے راستے بھی تمہارے سامنے کھولتا چلا جائے گا۔ جیون کا سمے دے دیا ہے اور اس نے امتحان لیا ہے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ جیسے کرم کر کے یہاں سے جاؤ گے، وہاں پر ویسا ہی بدلہ پاؤ گے۔ اب دیکھو نا، لوگوں کو گاؤں دیہات میں دیکھیں، سارا دن تاش کھیلتے کھیلتے نکل جاتا ہے۔ انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہمارا جیون، ہم دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہیں اور یہ جیون کا سمے پورا ہونے کی طرف، ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں جیون کیوں ملا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے، کوئی غور نہیں کرتے، شیطانی راستوں میں چلتے ہیں۔ اسی لیے سنسار کے سچے مالک نے ایماندار لوگوں سے، جنہوں نے اللہ کو مان لیا، ان سے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، پاسے پھینکنا، فال نکالنا، یہ تمام جو ہیں جتنے بھی تاش کھیلنا، شراب پینا اور جتنے بھی کھیل ہیں جو انسان کے جیون کے سمے کو برباد کراتے ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ ان سے دور رہو، ان کھیلوں میں لگ کر اپنے جیون کا سمے برباد نہ کرو، تاکہ تم موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو سکو اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔ تو میرے بھائیوں، شیطان کی بہت بڑی سازش ہے یہ تاش کھیلنا، گیم کھیلنا۔ ہاں، تاش کی طرف دھیان لگواتا ہے، گیم کی طرف دھیان لگواتا ہے کہ آدمی جو ہے انہی چیزوں میں جو ہے اپنے جیون کا سارا سمے برباد کر دے اور اس جیون کی پریکشا میں فیل ہو جائے اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے۔ اسے یہ موقع ہی نہ ملے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے،
مجھے مر کے کیوں جانا ہے، اتنے لوگ دنیا میں کیوں مر گئے، تاکہ اس کو غور کرنے کا موقع ہی نہ ملے. اسے تاش کھیلنے میں، فلم دیکھنے میں، ناٹک دیکھنے میں، گیم کھیلنے میں اتنا بجی کر دو کہ اس کو سوچنے کا موقع ہی نہ ملے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے. اور میرے بھائیوں، یہی ہو رہا ہے. دیکھو دنیا میں کتنے لوگ جو لگے پڑے ہیں، ان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے کہ جیون کا سمے کیوں ملا ہے. کتنی انسانوں کی بھیڑ ہے جو تاش کھیل کے اپنے جیون کے سمے کو برباد کر رہی ہے. گیم کھیل کر نوجوان نسل اپنے جیون کو برباد کر رہے ہیں. انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہمیں جیون کیوں ملا ہے، کس نے دیا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے. تو یہ تاش کھیلنے والے، جوا کھیلنے والے اتنے بھی غلط کام کر رہے ہیں، یہ شیطان کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان سے اللہ ایشور کی، ان کے بنانے والے سچے مالک کی بات کی جاتی ہے تو یہ ناقدری کرتے ہیں، اللہ سے نفرت دکھاتے ہیں، ٹیڑھی میڑھی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے ناقدرے ثابت ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں، آخر انسان کو مرنا ہے، اپنے سچے مالک کی طرف لوٹنا ہے. جو اللہ کی ناقدری کرے گا اس کی ناقدری جہنم کی آگ میں کی جائے گی. اور جو اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ کی قدر کرے گا، برائی کو چھوڑے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلے گا تو جنت میں، سورگ میں اس کی قدر کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کے دل و دماغ کا حال جانتا ہے. اس کو اپنے ہر بندے کی خبر ہے کہ کس کی نیت اور سوچ اندر سے کیسی ہے. وہ انسان کے اندر کا حال جانتا ہے، من کا حال جانتا ہے، دل کا حال جانتا ہے. وہ تو انسان کے بنانے والا ہے، اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے. اس کو سب کی خبر ہے کون کیسے کرم کر کے مر کے دنیا سے آئے گا. تو میرے بھائیوں، ہر طرح سے آپ دیکھیں شیطان کی بہت گہری سازش ہے انسانوں کو اس جیون کی پریکشا میں فیل کرانے کی. اسلام دھرم میں ہی دیکھیں آپ کہ کتنے فرقے بنا رکھے ہیں لوگوں نے. شیطان نے لوگوں کو دین حق سے ہٹا کر کے، سچے مالک کے سچے راستے سے ہٹا کر کے فرقوں میں الجھا رکھا ہے. لوگوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کا نام دے رکھا ہے اور اسے پھر رسم کے طور پر ادا کرتے ہیں. یعنی لوگ رسم ہی نبھاتے رہیں، ہوش میں نہ آئیں، یعنی سچائی کی طرف ہوش میں آ کر غور نہ کریں، اللہ ایشور کی طرف دھیان نہ لگ جائے. یہ شیطان کی سازش ہے میرے بھائیوں. انسان کا جیون برف کی سلی کی طرح گھلتا جا رہا ہے، جیون کا سمے ختم ہوتا جا رہا ہے. ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر منٹ انسان کی زندگی گھلتی جا رہی ہے، موت کی طرف جا رہی ہے. مگر انسان دھوکے میں یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا. اب آپ دنیا میں دیکھیں ایشوری رچنا کے خلاف کتنے سارے دھرم ہیں جو لوگوں نے اپنی من کی مرضی سے بنا رکھے ہیں شیطان کے بہکائے میں آ کر. اور لوگ بری طرح ان شیطانی دھرموں میں جکڑے ہوئے ہیں، شیطان کے پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں، سچائی کو سمجھنے کو تیار نہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایشور ایماندار سچا انسان اسی کو بنائے گا، ایمان اسی کو دے گا جو اللہ کے پیچھے پڑ جائے گا، اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دے گا. جب انسان ایشوری رچنا کے خلاف چلتا ہے، برائی پہ چلتا ہے، جب بچہ دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے اور جو ہوش سنبھالتا ہے اور پھر وہ جو ہے شروعات میں برائی پہ چلتا ہے، ایشوری رچنا کے خلاف چلتا ہے، تو اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے روک لگتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے، برائی پہ چلنے کے خلاف گھبراہٹ پیدا کرتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں ڈر جاتے ہیں اور برائی سے رک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں ڈرتے ہیں، وہ برائی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک برائی کری، پھر دوسری کری، پھر تیسری کری، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پہلے احساس پیدا کرتا ہے اسے روکنے کے لیے. لیکن جب وہ نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے کہ چل اب برائی پہ چل، جیون کا سمے جیسے گزارنا چاہے گزار، موت کے بعد تجھے ویسے ہی بدلا دوں گا میں. شیطان من میں غلط خیال ڈالتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رچنا میں شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے. قدم قدم پر جب انسان برائی کرتا ہے، اللہ بے چین کرتا ہے. جب انسان نہیں مانتا، برائی پہ بڑھتا رہتا ہے آگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ڈھیل چھوڑتا رہتا ہے. پھر وہ برائی کو اچھا سمجھ کے کرتا رہتا ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے پھر. لیکن مرنے کے بعد دردناک سزا کا حقدار ہوگا جو ایشوری رچنا کے خلاف ایشور اللہ کو ناراض کر کے مرا. لیکن یاد رکھیں، ایشور نے، اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنی رچنا میں
ہر انسان کو سمجھا رکھا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، اچھائی پہ چلنا اچھا کام ہے، برائی پہ چلنا برا کام ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ اب جو جان بوجھ کر ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا اور جیون کے سمے کو برباد کر کے مر جائے گا، میرے بھائیوں وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ دنیا میں ذرا آنکھ کھول کر غور کریں، اپنی بند بدھی کو ذرا کھولیں اور کھلی عقل سے، کھلے دماغ سے اس کائنات کو دیکھیں۔ اس کائنات میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ کو شیطان نے دنیا کے دھوکے پر بھٹکا رکھا ہے، بری طرح گمراہ کر رکھا ہے، اور جیون کے اصل مقصد سے انسانوں کو بھٹکا رکھا ہے۔ جیون کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان غور کرے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ میرا مالک ہے جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں انسان بنایا ہے، آنکھ ناک کان بنائے ہیں، میری جان اس کے قبضے میں ہے، میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوں، اس کی مرضی سے زندہ ہوں۔ میں دنیا میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں اور موت کے بعد کی اصل زندگی کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس جیون کے اصل مقصد سے لوگوں کو بھٹکا رکھا ہے۔ کسی کا دھیان تاشوں میں لگوا رکھا ہے، دن نکلنے کی دیر نہیں ہوتی، آؤ بھی چلو تاش کھیلیں گے۔ گناہ کے مزے لیتا ہے انسان کہ تاش کے مزے میں سارا دن کا وقت یوں ہی گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گی۔ اسے یہ نہیں پتہ کہ میں اپنے جیون کا سمے برباد کر رہا ہوں، جس مقصد کے لیے آیا ہوں اس مقصد کی طرف میرا کوئی دھیان نہیں ہے۔ اتنے سارے لوگ آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں، کوئی انسان ہوش میں نہیں آتا کہ مجھے بھی مرنا ہے، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے۔ دنیا کے کھیل تماشے میں انسان لگا رہتا ہے۔ شیطان نے جو ہے انسانوں کو گمراہ کر رکھا ہے، کسی کو شراب کے گناہ کے مزے میں لگا رکھا ہے۔ لوگ شراب میں ڈوب ڈوب کر اپنے جیون کا سمے برباد کر رہے ہیں۔ کتنے سارے انسان اپنے جیون کو شراب میں ڈبو دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شراب کے ٹھیکے کے پاس سے گزرا کرو تو غور کیا کرو، دیکھا کرو، نصیحت حاصل کیا کرو۔ ہاں، گاؤں دیہات سے گزرو تو دیکھا کرو لوگ تاش کھیل کر اپنے جیون کا سمے کیسے برباد کر رہے ہیں، جوا کھیل کر اپنے جیون کا سمے کس طرح سے برباد کر رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بیچارے انجان ہیں، ہاں نہیں میرے بھائیوں، جان بوجھ کر اللہ کی ناقدری کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا پیغام لے کے جاؤ تو اس کو ماننے کو تیار نہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اپنی دنیا پرستی میں، دنیا کی محبت میں لین رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو انسان اپنے مالک کی طرف بڑھنا چاہے، اپنے مالک کو راضی کرنا چاہے، اپنے مالک کو پانا چاہے، اپنے مالک کی طرف بڑھنا چاہے، چلنا چاہے، تو شیطان کا باپ بھی نہیں روک سکتا ہے اللہ کی طرف بڑھنے سے۔ مگر جب انسان خود ہی اللہ کی ناقدری کرے، اللہ کی طرف نہ بڑھنا چاہے، تو شیطان کا شکار بن جاتا ہے، شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے، شیطان کے راستے پر چلنے والا بن جاتا ہے۔ اسی کو شیطان، جب انسان جیون کی بازی ہار جائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا، انسان روئے گا، پچھتائے گا، تو شیطان کہے گا، جب جیون کی بازی ہارنے والے شیطان پر غصہ دکھائیں گے، شیطان پر ملامت کریں گے، تو شیطان کہے گا کہ تم خود ہی اللہ کے ناقدرے تھے، تم خود ہی ظالم تھے، میں نے کون سا تمہیں ہاتھ پکڑ کے برائی پہ چلایا، میں نے تو صرف تمہارے من میں برے خیال ڈالے، تم ان برے خیالوں پر بنا سوچے، بنا سمجھے، بنا دلیل کے چلتے گئے، تم نے سچ اور جھوٹ کی تحقیق ہی نہ کی، تم نے دلیل سے صحیح گیان سمجھا ہی نہیں۔ تو آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود ہی ظالم تھے، تم نے خود ہی اللہ کی قدر نہ کی، اپنے بنانے والے سچے مالک کی قدر نہ کی، اس کا کوئی احسان نہیں مانا، اس نے تمہیں جیون دیا، ساری عمر کھلایا پلایا، تم نے اس کا کوئی احسان نہیں مانا، اس کے لیے کوئی کوشش نہ کری، بلکہ تم اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دی ہے، اور اسے یہ اختیار دے دیا ہے، چھوٹ دے دی ہے کہ وہ انسانوں کو دکھائی نہ دے اور ان کے من میں غلط خیال ڈالے، بس اس سے اوپر اس کی کو چھوٹ نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ناقدرے ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں، انہی کو شیطان بھٹکاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، غور کیا کرو کہ آج کی نوجوان نسل، جوان لڑکے اور لڑکیاں، آپ دیکھیں کس قدر کانوں میں لیڈ لگا کر گانے سن رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، ناٹک دیکھ رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہاں برائی میں ملوث ہیں، اپنے جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں، جبکہ جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کو نہیں آتا۔
यहाँ सब इम्तिहान देने आते हैं, कर्म करने आते हैं और इम्तिहान देकर मर कर यहाँ से चले जाते हैं। गौर किया करो, गांव देहात में जो है बूढ़े बूढ़े लोग जिनके बाल सफ़ेद हो गए, ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बीत चुका है, थोड़ा सा हिस्सा बाकी बचा है, फिर भी जीवन का समय बर्बाद करने में तुले हुए हैं। उन्हें कोई होश नहीं है कि हमारा जीवन का समय ख़त्म हो रहा है, हमें किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, हमसे चाहता क्या है। ताश खेलने में लगे पड़े हैं। जो बची कुची ज़िंदगी की सांसें हैं उसको भी जो है ताश खेल खेल कर बर्बाद कर रहे हैं। अब बताओ, बूढ़े बूढ़े लोगों की अकल ख़राब है। अब उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब जो वो अपने बच्चों से बात कहेंगे, अब बच्चों के लिए उनकी बात सर आँखों पर। वो तो ये समझेंगे ना कभी हमारे दादा हैं, हमारे बाप हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, चाहे वो गलत कह रहे सही। बच्चे अपने बाप दादा की कदर करते हैं, अहमियत समझते हैं। अब वो गलत कह रहे हैं, गलत को भी मानते हैं, सही कह रहे हैं, सही को भी मानते हैं। इसीलिए आज लोग दुनिया में गुमराही में उलझे हुए हैं। क्या कहते हैं कि भाई जो हमारे बड़े बूढ़े करते आए हम तो वही करेंगे। अरे मेरे भाई, जो सच है तू बड़े बूढ़ों की बात मत मान, तू सच को मान। तेरे पैदा करने वाले मालिक का हुक्म है कि तू सच को मान, और सच्चाई अल्लाह की है। तेरी जान अल्लाह के कब्ज़े में। जब तेरी मौत अल्लाह भेजेगा तो तुझे कोई बड़ा बूढ़ा बचा नहीं पाएगा तेरी मौत से। तू अकेला अल्लाह की तरफ जाएगा और अपने कर्मों का हिसाब देगा। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ कि अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्ज़ी को जानो, झूठ को छोड़ो, सच को जानो। और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्ज़ी को, सच्चाई को जान सकें और दुनिया के धोखे और अंधविश्वास से बच सकें। तो मेरे भाइयों, शैतान इंसान का दुश्मन है। अल्लाह ईश्वर का ज्ञान हासिल करो और शैतान के धोखे से बचो। तो मेरे भाइयों, शैतान भी अल्लाह ही का पैदा किया हुआ है, वो जिन्नातों में से है। शैतान इब्लीस बुलंद तेज आवाज़ से 4 बार रोया। कै बार रोया है? 4 बार तेज आवाज़ से। पहली बार जब अल्लाह ने उसे लईम मरदूद ठहरा कर उस पर लानत भेजी, लानत फरमाई। मेरे भाइयों, जिस पर अल्लाह की लानत पड़ जाए, हाँ, फिर वो अल्लाह की रहमत, कृपा और दया के साए से निकल जाता है। बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाती है, वो जलील होता है। अल्लाह के हुक्म का उसने इनकार किया, इसीलिए अल्लाह ने उसको मरदूद कर दिया और वो आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया। अब आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद का दुश्मन है। अल्लाह ताला इंसानों को पैदा करता है कि जो मेरी कदर करके मुझे राज़ी करके आएगा वो मेरा इनाम का हकदार बन जाएगा, स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा। हाँ, अब शैतान इस इम्तिहान में फ़ेल कराने में लगा हुआ है कि मुझे तो जाना जहन्नुम में ही है, मुझे तो नरक में ही जाना है। मैं अपने साथ इंसानों की भीड़ को बहका कर नरक की आग में ले जाऊं। और दूसरी बार शैतान जब तेज़ आवाज़ से रोया, जब उसे ज़मीन पर फेंका गया, आसमान से ज़मीन पर फेंका गया। और तीसरी बार में जब वो रोया तेज़ आवाज़ में, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और चौथी बार में जब रोया, जब कुरान मजीद की सूरह फातिहा नाजिल हुई, आसमान से उतरी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की वजह से सारी ज़मीन नूर से मुनव्वर हो गई, रोशनी से फैल गई, हिदायत की रोशनी। तो उस वक्त इब्लीस शैतान ने कहा कि आज ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो हमारा सारा मामला ख़राब कर देगा, यानी कि हम लोगों को भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हर ज़माने में जो इंसान अल्लाह को राज़ी करना चाहे तो अल्लाह की किताब धरती पर मौजूद होती है, सहीफ़े या किताब, जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह तक, अल्लाह को राज़ी कर सकता है, अल्लाह की राह में चल सकता है। अगर नबी है तो नबी ज़रिया है, वरना नबी नहीं है तो किताब या सहीफ़े ज़रिया हैं। अब शैतान भटकाता है उन लोगों को जो अल्लाह के ना शुक्रे ना कदरे हैं। तो शैतान ने कहा कि हमारा सारा मामला ख़राब कर देगा, हम लोगों को भटका रहे हैं। और ये बच्चा दुनिया में आकर ईश्वर का, संसार के सच्चे मालिक का, इंसानों को सच्चा रास्ता दिखाएगा और हमारे अंधकार को रोशनी से हरा देगा। इसीलिए वेदों में कहा गया है, वेदा हमें तम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन। जो भी अवतार हिंदू धर्म में आया है वो कहता है कि मैं उस महान ऋषि को, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है वो,
کہ میں اس مہان رشی کو جانتا ہوں جو سب سے بڑا آخری انتم سندیشٹا ہوگا، سب سے بڑا اوتار ہوگا، سب سے بڑا پیغمبر ہوگا، اور وہ اندھکار کو جو ہے پراست کر دے گا، روشنی کو پھیلا دے گا۔ تو جب شیطان نے کہا کہ یہ بچہ ہمارا سارا معاملہ خراب کر دے گا، تو شیطان کے ایک پیروکار نے، یعنی کہ اس کی پیروی کرنے والے نے، اس کا کہنا ماننے والے نے کہا کہ تم جاؤ اس بچے کی عقل میں کمی پیدا کر دو، کیونکہ دنیا میں سارا کھیل عقل کا ہے۔ عقل سے ہی انسان اپنے مالک کو پہچانتا ہے، عقل سے ہی جو ہے دنیا کے اندر لین رہتا ہے، عقل ہی انسان کی خراب ہوتی ہے جب اللہ سے دور ہٹتا ہے، اور عقل ہی اللہ سدھارتا ہے جب انسان اللہ کی طرف غور کرتا ہے، عقل سے ہی سچے گیان کو پہچانتا ہے۔ دنیا میں سارا کھیل عقل کا ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم جاؤ اس بچے کی عقل میں یعنی کمی پیدا کرو۔ تو شیطان وہاں سے چلا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے ہیں، جو بہت بڑا طاقتور فرشتہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے بہت زور سے ایک لات ماری، اور وہ ایک لات میں بہت دور عدن میں جا گرا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے زور سے اسی لیے وہ رویا کہ ہمارا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، ہم لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ان کے ماننے والے ساری دنیا میں ہر روز بڑھتے رہیں گے۔ اور سورہ فاتحہ جو قرآن مجید میں ہے، سب سے پہلا سورہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ انسان عقل سے اپنے صحیح مالک کی پہچان کرے۔ تو سورہ فاتحہ کے آسمان سے اترنے پر اس لیے رویا کہ اس کے ذریعے سے انسان دنیا میں اپنے حقیقت والے مالک کو پہچان لیں گے اور اس کا صحیح راستہ جان لیں گے، ہوش و حواس میں جان لیں گے۔ جو انسان اللہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ہاں اللہ کو وہی پاتا ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی ہی اپنے بندوں کو چھانٹنے کے لیے ہے کہ میرا بن کے کون آتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے، مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کر کے اور میرے حوالے دل کر کے، میری محبت دل میں لے کر کون آتا ہے۔ اب آئیے ہم سورہ فاتحہ کا ہندی میں ارتھ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شیطان کیوں رویا، اور اس کے ذریعے سے ہر انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کی راہ کو کیسے پا سکتا ہے، کیسے صحیح پہچان کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کائنات میں کہ یہ کائنات ایک ہستی، ایک شکتی، ایک مالک کے بندھن میں، حکم کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے۔ ایک مالک کے اشارے پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ حقیقت کی آنکھ کھول کر غور کریں۔ ویسے تو شیطان نے جو ہے دھوکے کے دھرم میں لوگوں کو الجھا رکھا ہے بری حالت سے، 33 کروڑ دیوی دیوتا جو نے کیا کیا الجھا رکھا ہے، کیا کیا من میں خیالات اس نے پیدا کر رکھے ہیں لوگوں کے، حقیقت سے ہٹا کر کے۔ لیکن حقیقت کو وہی سمجھے گا جو شدھ بھاونا لے کر ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کو پانا چاہے گا۔ تو ایک شکتی کے اشارے پر کائنات چل رہی ہے، وہ حقیقت کی آنکھ سے دیکھے گا، غور کرے گا، اور وہ یہ بھی غور کرے گا کہ اس کائنات میں ہر چیز مرنے مٹنے والی ہے۔ کوئی ایک ہستی ہے جو موت سے پوتر ہے، جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اور وہی سب کو پال رہا ہے۔ بے شک حقیقت میں جو موت سے پوتر ہے وہی تعریف کے لائق ہے۔ بس یہی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، آپ پڑھیے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک عربی بھاشا ہے، اس کا ہندی میں ارتھ کیا ہے کہ ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے، جو اس کائنات کا حقیقت والا مالک ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ میرے بھائیوں، ایک تو جہان یہ ہے، یہ سنسار ہے، اور پتہ نہ کتنے جہان ہیں۔ اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اور بھی جہان ہیں، اور بھی جو ہے سنسار ہیں، پتہ نہیں کتنے سنسار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو پال رہا ہے۔ تو جب قرآن کی یہ پہلی آیت پڑھے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کے دل میں یہ بات ٹھک جائے گی کہ ہاں یہ بات حقیقت ہے، اس کو میرا دل مان رہا ہے، اس کائنات کا ایک مالک ہے، سب تعریفوں کا مالک وہی ہے، بے شک وہی سب کو کھلا پلا رہا ہے، وہی سب کو پال رہا ہے، زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے۔ تو حقیقت اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گی، اپنے مالک کی اسے راہ ملے گی۔ اب انسان سوچے گا کہ بھائی
اس دنیا میں ایشور نے رچنا رچی ہے انسان کے اندر اچھائی برائی کی، اور اس دنیا میں کوئی بھی انسان امیر غریب اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو لہٰذا مالک امتحان لے رہا ہے، تو وہ اس جیون کا حساب بھی لے گا۔ انسان کے من میں گمان ہوگا، اور جب قرآن کی آیت اگلی پڑھے گا تو یہی بات کہی گئی ہے، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا۔ فوراً اس کے دل دماغ میں یہ بات ٹھک جائے گی کہ ہاں یہ بات حقیقت ہے، یہ تو میرے من کی بات ہے۔ اب 3 بات اس کے سمجھ میں آئیں کہ ساری تعریفوں کا مالک اس کائنات کا ایک مالک ہے جو چلا رہا ہے اس کو، وہ ہے، اور پھر دوسری بات وہی سب کو پال رہا ہے، پھر سب کا حساب لے گا۔ اب انسان ڈرتا ہے کہ اے میرے مالک، اب میں تیری بھکتی کیسے کروں؟ اب اس سے پرارتھنا کرے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے سکھایا کہ میرے بندو میرے ہی آگے سر جھکاؤ اور مجھ سے مدد مانگو۔ بندہ کہے گا کہ میں تیرے ہی آگے سر جھکانا چاہتا ہوں، مگر کیسے جھکاؤں؟ تجھ سے ہی مدد مانگنا چاہتا ہوں، مگر کیسے مانگوں؟ اب اگلی آیت میں اہدنا الصراط المستقیم، ہاں میرے بندوں مجھ سے دعا کرو، پرارتھنا کرو کہ اے میرے پروردگار، اے میرے سچے بنانے والے مالک، اس دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے سارے فرقے ہیں، کتنے سارے مت ہیں، جب تو ایک ہے تو تیرا سچا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے، اور ایک ہی ہے۔ میں دنیا میں تیری تلاش میں، تیری پیاس میں بھٹک رہا ہوں، دھکے کھا رہا ہوں، مصیبت کوٹ رہا ہوں، میں تجھ سے پرارتھنا کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے، اس پہ چلا دے۔ کون سے راستے پہ چلا دے؟ کون سے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جو مجھ سے پہلے دنیا میں آئے، یہ دنیا مجھ سے بہت پہلے سے بنی چلی آ رہی ہے، مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلے، تجھے راضی کیا، تیرا ان پہ رحم ہوا، تیری ان پہ کرپا ہوئی، تیری ان پہ دیا ہوئی، وہ بھلائی کے راستے پہ چلے، اچھائی کے راستے پہ چلے، تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تجھے راضی کیا، ان پر تیرا رحم اور کرم ہوا، مجھے ان کے راستے پر چلا، مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو تیری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے، برائی پر چلے، شیطان کے راستے پر چلے، تیرا ان پر غضب اور غصہ ہوا، اور میرے مالک مجھے گمراہوں کے راستے پر بھی نہ چلا، جو لوگ دنیا سے گمراہ ہو کے مر گئے۔ آمین، اس بات کو قبول فرما، اس میری پرارتھنا کو قبول فرما، مان لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک پرارتھنا ہے، ایک دعا ہے، جو انسان سچے من سے اپنے بنانے والے مالک کی کھوج کرے گا، وہ اس طریقے سے اپنے مالک سے پرارتھنا کرے گا، اور جب وہ قرآن میں اس آیت کو پائے گا، اس سورہ کو پائے گا، تو فوراً سمجھ جائے گا کہ ہاں یہی میرے پیدا کرنے والے کا سچا راستہ یہی ہے۔ تو جب بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ میرے مالک، میرے سچے بنانے والے مالک، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے، اس پہ چلا دے، تو میرے بھائیوں اس پر شیطان رویا چیخ کر کے کہ جب انسان اس پرارتھنا کو مانگے گا تو ایشور اس کو اپنا سچا راستہ دکھائے گا، اور میرا سارا مکر و فریب ناکام ہو جائے گا، پھر وہ انسان میرے بہکائے میں نہیں آئے گا، پھر میں اسے ایشور کی راہ سے نہیں بھٹکا سکتا، جو اللہ سے اپنا تعلق بنا لے گا۔ اور اللہ ایشور کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی کرپا، سب سے بڑی دیا کیا ہے کہ جس کو وہ اپنا سچا راستہ دکھا دے وہ کامیاب ہو گیا۔ ورنہ ہم اس دنیا میں دیکھیں کہ شیطان کے دھوکے کے دھرم کے اتنے سارے فندے ہیں، اور اتنی بری طرح انسان کو وہ لین کرتا ہے، اندر سے اس کے من کے خیالات کو دھوکے میں ایسے الجھاتا ہے کہ انسان سچائی کے ہوش میں نہیں آتا ہے، اور دھوکے میں چل کر مر جاتا ہے، اور نرک کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کے سامنے رو دھو کر اس کے پیچھے پڑے گا، بچوں کی طرح ضد کرے گا کہ اے میرے مالک مجھے اپنا راستہ دکھا دے، دل سے چاہے گا، دل سے اللہ کی طرف مڑنا چاہے گا، ساری دنیا سے کی طرف اپنی پیٹھ کر لے گا، اور اللہ کی طرف اپنا چہرہ فیس کر لے گا، میرے بھائیوں اسی کو اللہ تعالیٰ روشنی دکھائے گا، اسی کو ایمان نصیب فرمائے گا، اسی کو سچا ایماندار بنائے گا، اسی کو اپنی رچنا کے آدھار پر اسے اپنا سیدھا سچا راستہ دکھائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس پرارتھنا کو، اس دعا کو انسان
चाहे अपने होठ ना हिलाए, चाहे जबान से ज़ोर से ना कहे, अपने दिल ही दिल में, अपने मन ही मन में उस मालिक को पुकारे, उससे प्रार्थना करे। वो हमारे मन का हाल जानता है। जो मन का हाल जानता है, जिससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, मेरे भाइयों, वही तो संसार का सच्चा मालिक है। वरना नकली खुदा इतने बना रखे हैं दुनिया में लोगों ने, जिसकी कोई हद नहीं है। तो शैतान इसीलिए सूरह फातिहा के आसमान से उतरने पर रोया, ज़ोर से चीख कर रोया कि इसके ज़रिए से लोग अपने हकीकत वाले मालिक को पहचान लेंगे और उसका सच्चा रास्ता जान लेंगे। जो हकीकत में अपने मालिक को राज़ी करना चाहते हैं, अपने मालिक को पाना चाहते हैं, अपने मालिक की कदर करना चाहते हैं, अपने मालिक का एहसान मानना चाहते हैं कि उसने जीवन दिया, हर वक्त खिला रहा है, पिला रहा है, उसका एहसान मानना चाहते हैं, उसको राज़ी करना चाहते हैं, तो वो इसके ज़रिए से अपने हकीकत वाले मालिक को पहचान लेंगे और सही धर्म को पहचान लेंगे। वो मेरे धोखे के धर्म में नहीं आएंगे, वो मेरे मकरो फरेब में नहीं आएंगे, वो मेरे धोखे के फ़िरके के, मत के, धर्म के बहकाए में नहीं आएंगे। तो मेरे भाइयों, जब इंसान ये प्रार्थना करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे मालिक, जो तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे, उस पर चला दे, उसके बाद मेरे भाइयों फिर अल्लाह ताला उसका ध्यान कुरान मजीद पर लगाता है, फिर उस कुरान मजीद को उसके सामने कर देता है कि ले मेरे बंदे, तूने मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर तूने मुझे दिल से पाना चाहा है, तो मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर ये मेरे कुरान का कानून है। मेरी मर्जी ये है, जब तू अपनी मर्जी छोड़कर मेरी मर्जी पर चलना चाहता है, मेरा भक्त बनना चाहता है, मेरा एहसान मानना चाहता है, मेरी कदर करना चाहता है, मेरी पूजा करना चाहता है, मेरी भक्ति करना चाहता है, तो मेरी मर्जी ये है कि मेरे बंदे, तेरे अंदर मेरी रची हुई रचना है, मेरी इस रची हुई रचना के आधार पर मैंने जो कुरान में आदेश दिए हैं, इसी रचना के आधार पर हैं, और ये मैंने तुझे पूरी तरह से बुराई से बचने के और अच्छाई पर चलने के तुझे कानून दिए हैं कुरान मजीद में। इस कुरान मजीद के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल ले और अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र कर ले। सारी दुनिया धोखा है, मेरी दी हुई अकल से दुनिया का धोखा पहचान, तू मेरी तरफ लौट कर अकेला आएगा। तो जब तू मेरा बनना चाहता है तो दुनिया की हर चीज़ से दिल हटा, दुनिया की हर चीज़ को ना पसंद कर, मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद कर, मेरे हवाले दिल को कर दे, ताकि मैं दुनिया की गंदी मोहब्बत तेरे दिल से जलील करके निकाल दूं और अपनी पवित्र मोहब्बत, अपना नूर, अपनी रोशनी तेरे दिल में डाल दूं। तो मेरे भाइयों, फिर जब बंदा दुआ करता है, प्रार्थना करता है कि मुझे सच्चा रास्ता दिखा दे, तो अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक उसके सामने अपनी किताब कुरान मजीद को कर देता है। इसीलिए जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो सबसे पहला सूरा यही है, सूरह फातिहा। ये दुआ है, प्रार्थना है, फिर उसके बाद फिर पूरा कुरान मजीद है। इसमें ईश्वरी रचना के आधार पर कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, क्या आदेश उसने दिए हैं, हमसे ज़्यादा हमारे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारा पैदा करने वाला जानता है, हम नहीं जानते। उसने अपनी रचना के आधार पर हमें किस रास्ते पर चलना है उससे हमें हुक्म दिया है, और किस रास्ते से रुकना है उससे मैंने किया है। हराम हलाल से पूरा कुरान भरा पड़ा है मेरे भाइयों। और संसार के सच्चे मालिक ने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर, इंसानों के अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जो कुरान मजीद में फ़रमाया है, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया है और दुनिया के सारे इंसानों को बताया है कि देखो, इस रास्ते पर चलना, ये ईश्वरी रचना के आधार पर ये संसार के सच्चे मालिक का सच्चा रास्ता है, यही सच्चा रास्ता है। अगर तुम इस रास्ते से हट जाओगे तो तुम शैतान का शिकार बन जाओगे और धोखा खा के मरोगे, भटक के मरोगे, नरक की आग में जाओगे, जन्नत स्वर्ग से वंचित हो जाओगे, जन्नत से महरूम हो जाओगे। हाँ, जब सबका मालिक एक है तो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसका सच्चा रास्ता भी एक है, यही है, इस्लाम है। आज देख लो मेरे भाइयों, हमारे गैर मुसलमान भाइयों के दिमाग में शैतान ने इस्लाम नाम से इतनी नफ़रत पैदा कर रखी है, इतनी नफ़रत पैदा कर रखी है ताकि लोग इस्लाम के करीब ना आएँ, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सच्चे रास्ते को ना समझ जाएँ। और नफ़रत भी अनजाने में पैदा कर रखी है, अनजाने में। लोग सोचते नहीं, समझते नहीं, सच और झूठ की तहकीक नहीं करते, बस खामखा नफ़रत करते। तो ये मेरे भाइयों शैतान की पहचान है कि शैतान ने नफ़रत पैदा करा रखी है। इसीलिए मेरे भाइयों, इस्लाम में सबसे पहली बुनियाद क्या है? एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर को पहचानना बिन देखे। हाँ, तौहीद। जो इंसान अल्लाह की खोज में निकले,
تو سب سے پہلے وہ اپنے مالک کو پہچانے بن دیکھے. اسی لیے اس نے پیدا کیا ہے, یہ جو سنسار بنایا ہے کہ تاکہ مجھے بن دیکھے لوگ میری پہچان کرے. اسی لیے اس نے بنایا ہے کہ جو سنسار بنا کر میری پہچان میں دنیا میں پہچانا جاؤں, بن دیکھے لوگ میری پہچان کریں, بن دیکھے مجھ سے ڈریں, میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چلیں, مجھے راضی کریں. اسی لیے انسان کو پیدا کیا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے اسلام میں بنیاد کیا ہے؟ توحید, اپنے مالک کی پہچان کر. اسلام دھرم سب سے یونیک ہے, الگ ہٹ کے. دوسری بنیاد ہے نماز, یعنی ایشور کی بھکتی کرنا, ایشور کی پوجا کرنا, اللہ کی عبادت کرنا. اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پہچاننا اور اسے پورا کرنا, اللہ ہی کے سامنے سر جھکانا, اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. اس کے بعد پھر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے سارے حکموں کو پورا کرنا, اس کو راضی کرنا, اس کا احسان مان کر, اس کے احسان کی محبت میں ڈوب کر, اپنی خوشی سے, اپنی مرضی سے. میرے بھائیوں, اللہ سب سے بڑی شان والا ہے, سب سے بڑی عزت والا ہے, سب سے بڑی تعریف والا ہے. ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے, باقی ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے, وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے. اس کائنات میں حقیقت والا وجود صرف اللہ ہی کا ہے, باقی سب نظر کا دھوکہ ہے. اس کائنات میں حقیقت میں اللہ کی بات ساتھ ہے, باقی سب دھوکہ ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. وہ اتنا بڑا دانی ہے کہ اتنی بڑی کائنات اس نے پتہ نہ کتنے جہان بنائے ہیں, کتنی کائنات ہیں, بنا دی ہیں. انسانوں کو پیدا کر رہا ہے, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. اب جو رو دھو کر بچوں کی طرح رو کر اس سے ضد کرے, اپنے گھمنڈ کو اللہ کے سامنے مٹائے, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اسے خاک میں ملائے, وہ پہلے ہی خاک میں مل جائے, اللہ کے سامنے مٹا دے اپنی ہستی کو اللہ کے سامنے. اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جو بچوں کی طرح رو کر اس سے ضد کرے, اس کے سامنے گڑ گڑائے, اس کے سامنے ناک رگڑے, اس کی خسامت کرے, یا اللہ مجھے اپنا راہ دکھا دے, مجھے اپنا بنا لے, مجھے اپنا بنا لے, ناک رگڑے اللہ کے سامنے, رو کے ضد کرے بچوں کی طرح. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ اسی کو اپنا بنائے گا, ورنہ انسان دنیا سے بھٹک کے مر جائے گا. جو اللہ کا بن جائے گا, اللہ کی جنت رحمت کے سائے میں وہی جائے گا, وہی مرنے کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا. وہ تو اتنی بڑی ہستی ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو وہ اس نے بنایا ہے, چلا رہا ہے. کتنے انسان ہیں دھرتی پر, کتنے ناشکرے ہیں, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سارا جہان اس کی عبادت نہ کرے, اس کی پوجا نہ کرے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سارا جہان اسی کے سامنے سر جھکائے, اس کی عزت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی. اور سارا جہان اس کا انکار کرے, اس کو چھوڑ کر اور چیزوں کے آگے سر جھکائے, اس کی عزت میں ذرا سا بھی گھاٹا نہیں ہوتا. یہ دنیا اس نے امتحان کے لیے بنائی ہے. اب جو اس کی قدر کرنا چاہے گا, اس کا احسان ماننا چاہے گا, اس کی کھوج کرے گا, رو کے اس سے مانگے گا, اسی کو ایمان دے گا. جو اس کے سامنے بچوں کی طرح گڑ گڑائے گا, ناک رگڑے گا, اسی کو ایمان دے گا, اسی کو روشنی دکھائے گا, اسی کو اندھکار سے نکال کر روشنی میں لائے گا. ورنہ انسان اندھیرے میں پڑا رہ جائے گا. جو اندھیرے میں مرا وہ نرک کی آگ میں جائے گا. یہ دنیا تو امتحان کا جہان ہے, وہ ٹیسٹ لے رہا ہے, امتحان لے رہا ہے, کون میری قدر کرتا ہے, کون ناقدری کرتا ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. وہاں پر اصل کامیاب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے اور سورگ میں داخل کر دے, جنت میں داخل کر دے, نرک سے بچا لے, وہ ہے کامیاب. اور جو جنت سے ونچت رہ گیا, جنت میں نہ گیا, سورگ میں نہ گیا, سورگ سے ونچت رہ گیا, سورگ سے محروم رہ گیا اور نرک کی آگ میں چلا گیا, میرے بھائیوں, وہ ہے ہمیشہ کے لیے ناکام. اس لیے جیون کے مقصد پہ غور کریں اور اپنے بنانے والے سچے مالک کا گیان حاصل کریں. ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں, اور جتنا ہو سکے بھائی پھیلائیں. اور ہمارا چینل کاپی رائٹ فری چینل ہے. اس چینل کا مقصد ہمارا پیسہ کمانا نہیں ہے, بلکہ ایشور کے گیان کو پھیلانا مقصد ہے. اس لیے جو بھی ہمارا بھائی یا بہن ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر اپنے طریقے سے پھیلانا چاہے اسلام کی سچائی, وہ پھیلا سکتا ہے. ہماری طرف سے چھوٹ ہے, ہماری طرف سے انہیں کوئی بھی دقت نہیں ہوگی, کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوگا. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا, اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.